آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ختیجہ کی کتنی دولت تھی، ختیجہ کی کتنی دولت تھی، ابو طالب کا کتنا اثر تھا۔ اس کا حساب لگانا ہم جیسے غریبوں کی بس کی بات نہیں، لیکن اتنی بات طے ہے کہ اس دور کا جو بھی کوئی مسلمان تھا اگر سر اٹھا کے چلتا تھا تو ابو طالب کی طاقت تھی، اگر کوئی پیٹ بھر کے کھاتا تھا تو ختیجہ کی دولت تھی۔ ختیجہ کی دولت تھی۔ ہر خرچ کرنے والا محسن نہیں ہوتا، کچھ خرچ کرنے والوں میں کسی قسم کی لالچ ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے کسی کو پانی پلا دیا، بڑا احسان کیا، کیونکہ 40 سال بتوں کی پونجا بھی تو کی ہے۔ کسی نے مسجد بنا دی، جنت میں گھر بھی چاہیے، لیکن سب سے پہلے خرچہ کیا اسلام پہ بی بی ختیجہ نے۔ جب اسلام کو ضرورت پڑی، اسلام ضرورت مند ہو کے کھڑا ہو گیا، اتنا ضرورت مند ہو کے کھڑا ہو گیا کہ جو کلمہ پڑھتا تھا وہ بائیکاٹ ہو جاتا تھا، آ کے کہتا تھا حضور کے پاس مجھے کھانا کھلائیے کیونکہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے ہم کلمہ تو پڑھ لیں، لیکن کلمہ پڑھنے سے پیٹ تھوڑا ہی بھرتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اتحاد بین المسلمین ہماری مجلسوں کی پہلی تہذیب ہے۔ دل آزاری کرنا کوئی اور چیز تو ہو سکتی ہے، کسی اور چیز کا نام تو ہو سکتا ہے، لیکن مجلس نہیں۔ اس لیے اہل سنت بھائی جو بڑی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، انہی کی کتابوں سے انہی سے روایت کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ختیجہ سونے کا ڈھیر لگا دیا کرتی تھی۔ اتنا بڑا ڈھیر ہوا کرتا تھا کہ میں ایک طرف کھڑا ہوا کرتا تھا اور دوسری طرف مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آیا کرتا تھا، اتنا بڑا ڈھیر۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب شام ہوتی رسول اللہ چادر کو اٹھاتے اور صاف کرتے، شکریہ کرنے کی نگاہ سے ختیجہ کی طرف دیکھتے، اور ختیجہ فوراً ہی اپنی چادر کے ساتھ نبی کے نالین صاف کرتی، اور نالین صاف کرتے ہی فرماتی کہ اپنی کانیز کو شرمندہ نہ کریے، جو آج صبح میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی یہ اسی کا صدقہ اتارا ہے، یہ اسی کا صدقہ اتارا ہے۔ لیکن اس بی بی کا تعصب اتنا ہے، اور اس تعصب کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ علی کی ساس ہیں۔ مشہور اس وجہ سے نہیں کیونکہ انہوں نے علی کے ساتھ جنگ نہیں کی، مشہور اس وجہ سے نہیں کیونکہ انہوں نے علی کے ساتھ جنگ نہیں کی، بس اب اور کوئی بس نہیں چلا۔ اگر کردار پہ دیکھا جائے تو اس جیسی کوئی شہزادی نہیں، بس کوئی اور بس نہیں چلا تو پہلا تیر چلایا کہ یہ بیوہ تھی، پہلے 2 شادیاں ہوئی تھی، ایک بھی نہیں 2 شادیاں۔ اب رشتے آتے ہیں لیکن کسی سے شادی نہیں کرتی، جب تیسری شادی ہو تو نخرے نہیں ہوتے۔ جس کو میری بات سمجھ آئی، اگر کسی کے تیسری شادی ہو تو اس لڑکی کے ماں باپ نخرے نہیں کرتے، چپ کر کے لڑکے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ لیکن اب پتہ تو چلے بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن ختیجہ نے سب کو ٹھکرا دیا۔ وہ پہلے کون تھے جنہوں نے ختیجہ کے ساتھ شادی کر لی؟ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو ان کا بس یہی تعریف ملتی ہے کہ وہ ختیجہ کے شوہر ہیں، اس سے زیادہ ان کا تعارف کوئی نہیں ملتا تاریخ میں۔ اگر ان
کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے بس یہی ملتا ہے ان کو, یہی چار چاند لگے ہوئے ہیں کہ خدیجہ کے شوہر ہیں. بھائی آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ خدیجہ بیوہ تھی, جب رسول اللہ کے پاس آئی تو وہ بیوہ تھی؟ آپ کو بیوہ تو نظر آ گئی لیکن یہ نہیں نظر آیا کہ جب خدیجہ محمد کے پاس آئی تو محمد کنوارا تھا. یہ فضیلت نظر نہیں آئی. جا رہتی دنیا تک بتا دینا منیب کے جملے, یہ منیب رضا فاطمی کے جملے, یہ جواب دے دینا کہ یہ فضیلت تمہیں نظر نہیں آئی. جب خدیجہ آئی محمد کے پاس تو محمد کنوارا تھا. واحد ام المومنین خدیجہ ہے جسے محمد کنوارا ملا.